بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا خیر معمول و اکرم مسئول علی ما علمتنا من المناجات المقبول من قربات عند اللہ و صلوات الرسول فصل علیہ مختلف الدبور والقبور وانشابت الفروع من الاصول ثم نسلک بما سنقول من نسوال و من القبول۔ برادران اسلام، جیسا کہ ہم سابقہ دروس میں یہ بتا چکے ہیں کہ مثنوی جو ہے وہ معرفت کی ایک دکان ہے، اور کچھ لوگوں کو ہم نے پایا جو یہ شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں مثنوی کا جو تھیم ہے، مطلب ہے، وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ آج ہم ایک مثنوی شریف کا ایک ایسا قصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ سامعین اور قارئین کو سمجھا دے گا کہ مثنوی کا اصل مقصد کیا ہے، مثنوی کے ذریعے سے مولانا رومی کیا چاہتے تھے، مثنوی کے پیغام سے مولانا رومی رحمۃ اللہ دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے تھے، اور ہر انسان کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ مولانا کی اس کتاب میں ایک قصہ درج ہے جو ایک چرواہے سے اور حضرت موسیٰ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ کا زمانہ تھا اور حضرت موسیٰ خدا کے بہت ہی برگزیدہ پیغمبر تھے، اور وہ خدا کے بندوں کو خدا کی طرف بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ اس زمانے میں ایک چرواہا تھا جو جنگلوں میں بیابانوں میں رہتا تھا، اور رات دن یعنی اپنے مولا کو ڈھونڈتا تھا اور کہتا تھا اے کاش مجھے پتہ چلتا کہ میرا خدا کہاں ہے۔ کسی پہاڑ کے دامن میں ایک دن تھا اور وہ یہ فریاد کر رہا تھا کاش مجھے پتہ چلتا کہ میرا خدا کہاں ہے، میں اس خدا کا نوکر بنتا اور اس کے کام کرتا، اس کے دار و دیوار کو صاف کرتا اور اس کی خدمت بجا لاتا، اس سے وہ چیز کھلاتا، اس سے یہ چیز کھلاتا۔ یعنی یہ ایک خدا کا عاشق بندہ تھا جو اگرچہ کوئی بڑا عالم فاضل نہیں تھا لیکن بہرحال خدا کا ایک عاشق تھا۔ اور اچانک اسی زمانے میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے گزرے۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ شخص اس قسم کی باتیں کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کی یہ باتیں ناپسند آ گئیں، اور اس نے اس کو ٹوکا اور اس سے کہا کہ اے شخص، تو کن الفاظ میں خدا کی یاد کر رہا ہے؟ خدا ان تمام چیزوں سے بے نیاز ہے۔ خدا تعالیٰ کو کسی کی خدمت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا کوئی ایسا کام کاج نہیں ہے جس کے لیے اسے نوکر چاہیے۔ تو وہ شخص جو تھا، تو اس شخص کو ایک چوٹ لگ گئی کہ اس کے ساتھ جو مکالمہ کر رہا تھا وہ بھی کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، وہ زمانے کے اندر خدا کا ایک پیغمبر تھا۔ اور یہ شخص چلا گیا، اپنے کپڑے پھاڑتے ہوئے چلا گیا۔ تو سوچنے لگا کہ اگر یہ الفاظ خدا کی تعریف کے لیے اچھے نہیں ہیں تو میں وہ الفاظ کہاں سے لاؤں جن الفاظ کے ذریعے سے میں خدا کی تعریف کروں اور خدا کی بڑائی بیان کروں اور خدا کو پا سکوں۔ تو یہ شخص جب بھاگ گیا اور چلا گیا تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا بندے مارا چرا کر دی جدا۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آ گئی کہ اے موسیٰ، تو نے ہمارے بندے کو ہم سے کیوں جدا کر دیا؟ ماں بروں را ننگریم و کال را ماں دروں را بنگریم و حال را۔ اے موسیٰ، میں کسی شخص کے بیرون کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ میں کسی بھی بندے کے اندر کے حال کو دیکھتا ہوں کہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے اور وہ کس جذبے کے تحت مجھے پکار رہا ہے۔ چنانچہ یہ شخص جب بھاگ گیا تو حضرت موسیٰ کو معلوم ہو گیا کہ میں نے جو اس کو نصیحت کی، میرے رب کو اس انداز سے نصیحت کرنا، کیونکہ یہ شخص ترک ادب کی وجہ سے ایسی باتیں نہیں کر رہا تھا بلکہ جوشش عشق کی وجہ سے ایسی باتیں کر رہا تھا۔ یہ ترک ادب نہیں تھا، یعنی اس کے دل میں خدا کی بھرپور محبت تھی اور ادب تھا اور لحاظ تھا اور پاس تھا، لیکن جوشش عشق کی وجہ سے کچھ ایسے الفاظ بولتا تھا جس کی وجہ سے ایسا لگتا تھا کہ یہ شخص شاید آداب نہیں جانتا ہے، اور وہ حقیقت بھی ہے۔ اس لیے
اس سے یہ مطلب نہیں نکلتا ہے کہ اگر علماء کرام کبھی ہمیں نصیحت کریں گے کسی معاملے کے متعلق تو ہم الٹا ان پر الزام لگا دیں گے، کیونکہ علماء جو ہوتے ہیں وہ نبیوں کے وارث ہوتے ہیں اور انہیں بہرحال شریعت کی نصیحت جو ہے وہ ضرور ہی کرنی ہے اور کہنی ہے، اور لہذا ان کو وہ نصیحتیں کرنے کا حق ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے پیغمبر کو، صاحب شریعت کو بات کہنے کا حق ہے۔ حضرت موسیٰ اس کو دراصل یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے صاف اور پاک ہے اور بے عیب ہے، بے نیاز ہے، جن الفاظ کے ساتھ تو تیرے رب کو پکار رہا ہے۔ تو یہ شخص جب دوڑتا ہوا چلا گیا، وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہی آ گئی، بندے مارا چرا کر دی جدا، اے موسیٰ تم نے ہمارے بندے کو کیوں یعنی ہم سے جدا کر دیا۔ یہ شخص اگرچہ اسی زبان سے مجھے پکارتا تھا جو زبان اس نے اپنے کلام میں اختیار کی تھی، لیکن میں اس کے ظاہر کو نہیں دیکھتا تھا، میں اس کے اندرونی کیفیات، میری نظر اس کی اندرونی کیفیات پر تھی۔ یہ شخص دل سے میرا سچا پکا عاشق تھا۔ ماں بیرون را ننگریم و کال را، اے موسیٰ میں بیرون کو نہیں دیکھتا ہوں اور کال کو نہیں دیکھتا ہوں۔ ماں درون را بنگریم و حال را، ایک حدیث سے بھی اس کی تائید ہو، ان اللہ لا ینظر الی صورکم وانفسکم ولکن ینظر الی قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں صورتوں کو نہیں دیکھتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اندر کے حال کو اور دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ کیونکہ اس شخص کے دل پر ایک کیفیت گزر گئی تھی اور یہ اس نے آداب ترک نہیں کیے تھے، بلکہ یہ جوش و عشق کی وجہ سے، محبت کی فراوانی کی وجہ سے ایسے الفاظ کہہ رہا تھا۔ تو ایک بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، جتنا بندے کو اپنے رب سے ملنے کی تلاش ہے، اتنا اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ اس وقت خوش ہو جاتا ہے جب اللہ کا کوئی بھولا بسرا بندہ اللہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مل جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، محبت آمیز عطا میں فرمایا، تو برائے وصل کردن آمدی نئی برائے فصل کردن آمدی، اے موسیٰ علیہ السلام میں نے تجھے میرے بندوں کو میرے ساتھ ملانے کے لیے بھیجا ہے اس دنیا کے اندر، نئی برائے فصل کردن آمدی، میں نے تجھے اس دنیا کے اندر اس لیے نہیں بھیجا ہے تاکہ میرے بندے مجھ سے کٹ جائیں۔ ماں بیرون را ننگریم و کال را، میں بیرون کو نہیں دیکھتا ہوں اور کال کو نہیں دیکھتا ہوں۔ ماں درون را بنگریم و حال را، میں اندرون کو دیکھتا ہوں اور حال کو دیکھتا ہوں کہ میرے بندے کی دل کی اصل کیفیت کیا ہے۔ کوئی شخص سیدھے الفاظ کہتا ہے لیکن اس کے اندر خلوص نہیں ہوتا ہے، اس سے انجام کار کے اعتبار سے اس کا نتیجہ جو نکلتا ہے وہ ٹیڑھا نکلتا ہے۔ کوئی شخص بظاہر ٹیڑھے الفاظ کہتا ہے لیکن یعنی سکون کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ کہتا ہے اور انجام کار کے اعتبار سے ان کا اچھا مطلب نکلتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ اس شخص کے پیچھے دوڑے، پہلے تو اس کو کچھ سبق دینے کے لیے اس کی طرف مخاطب ہوئے تھے، لیکن آپ اس کو اس لیے ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں یہ بندہ سرے سے اللہ سے چھوٹ نہ جائے اور اللہ کی کوئی گرفت میرے اوپر نہ آ جائے۔ چنانچہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس چرواہے کو بشارت دے دی کہ اللہ تعالیٰ کو تیرا ان الفاظ کے ساتھ پکارنا ہی پسند ہے، اور تو جس طریقے سے خدا کو یاد کرتا ہے تو اسی طریقے سے خدا کو یاد کرتا رہے۔ تو یہاں سے سمجھنا چاہیے کہ مصنوعی کے ذریعے سے کن باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ ان باتوں کی تعلیم کہ ہم سچے پکے ارادے کے ساتھ اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ کو پکاریں، اور کیونکہ یہ کتاب جو ہے یہ معرفت کی ایک دکان ہے، اس لیے یہ قصے لائے گئے ہیں، کیونکہ قصے کہانیوں کے ذریعے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ اور دراصل مولانا یہاں پر اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ شخص جو اس قسم کی گریہ وزاری کر رہا تھا اور الفاظ اگرچہ اس کے بظاہر ٹیڑھے معلوم ہوتے تھے لیکن مطلب اس کا سیدھا نکلتا تھا، الفاظ ٹیڑھے تھے مطلب سیدھا نکلتا تھا، یہ شخص ترک ادب کی وجہ سے ایسی باتیں نہیں کر رہا تھا بلکہ جوش و عشق کی وجہ سے اس کو خدا کی محبت تھی، اور محبت کی زیادتی کی وجہ سے اور فراوانی کی وجہ سے اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکل رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام اس قسم کے بندوں کا مقام میرے پاس ہے،
ماں بیرون را ننگریم و کال را، ماں درون را بنگریم و حال را، میں بیرون کو نہیں دیکھ رہا ہوں اور کال کو اتنا زیادہ نہیں، ماں درون را بنگریم و، میں اندرونی کیفیات اور حالات کو بندے کی دیکھتا ہوں اور اس کے مقام حال کو دیکھتا ہوں۔ کال را بگزار صاحب، مولانا پھر تعلیم دیتے ہیں، کال را بگزار صاحب حال شو، پیش مرد کامل پامال شو، فرماتے ہیں لہذا کال کو چھوڑ دو اور صاحب حال بننے کی کوشش کرو، اور لیکن تم صاحب حال تب تک نہیں بن جاؤ گے جب تک کسی مرد کامل کے سامنے تم پامال نہیں ہو جاؤ گے۔ یعنی کسی کو کبیر مان کر چلنا ہے، اپنے آپ کو صغیر بنانا ہے، اور کسی کو کبیر سمجھ کر اور بنا کر اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے۔ یہاں پر لطیف اشارے سے ہمیں یہ تعلیم ملتی ہے کہ ایک انسان کا اس دنیا کے اندر کوئی نہ کوئی راہبر، کوئی نہ کوئی مرشد، کوئی نہ کوئی پیر ہونا چاہیے، جو اس کو طریقے کے ساتھ جس کو تجربہ بھی ہوتا ہے اور معرفت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اس تجربے اور معرفت کی بنیاد پر خدا کے بندوں کو خدا کے ساتھ ملاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اور اس جیسے واقعات کتابوں کے اندر آئے ہیں، اس قسم کے اور چند واقعات بھی آئے ہیں۔ چنانچہ روحی تصوف کے حوالے سے یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس نے 400 سال تک ایک بت کے سامنے عبادت کی تھی، اور 400 سال کے بعد اس کے سر کے اندر درد پیدا ہو گیا، بخار اور درد پیدا ہو گیا، اور اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں آج اپنے اس معبود کے سامنے اپنی اس پریشانی کو بیان کروں تاکہ مجھے اس بیماری سے شفا نصیب ہو جائے۔ اور 400 سال کے بعد جب اس نے بت کے سامنے یہ عاجزی کی اور اس کی مطلب برداری نہیں ہو گئی، تو وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، اور وہ اٹھا اور اس نے اس بت کو توڑ دیا، اور کہنے لگا کہ آج 400 سال کے بعد مجھے ایک چھوٹی سی تکلیف پیدا ہو گئی تھی، جب مجھ سے یہ اتنی چھوٹی سی تکلیف کو دور نہیں کرے گا تو میں اس بت سے کیا امید لگا کر بیٹھوں گا۔ تو چنانچہ اس نے اسی زمانے میں حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام دین کی دعوت کا کام کرتے تھے۔ اس نے کہا کیوں نہ میں اس خدا کو پکاروں جس خدا کی طرف موسیٰ اور اس کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام دعوت دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بیت المقدس چلا گیا اور اس نے کہا کہ یا رب موسیٰ و ہارون، اے موسیٰ اور ہارون کے خدا۔ اور 400 سال کے بعد جب ایک دفعہ اس نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کے رب کو پکارا تو فوراً غیب سے ایک آواز آ گئی، لبیک یا عبدی، اے بندے میں حاضر ہوں۔ تو اس نے نہایت ادب کے ساتھ گزارش کی کہ اے اللہ، 400 سال کے بعد مجھے آج سر کے درد نے، بخار نے مارا ہے، اے اللہ تو مجھے اس بیماری سے شفا نصیب فرما دے۔ چنانچہ اس کو فوراً شفا ہو گئی۔ تو 400 سال تک یہ شخص اس قسم کی یعنی ایسی حرکتیں کرتا تھا۔ تو یہاں سے اس بات کا پتہ بھی چلتا ہے کہ ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو بندے کے ساتھ کتنا عشق ہے اور محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے، اور پیغمبروں کو بھی کتنی شفقت ہوتی ہے۔ چنانچہ جب یہ اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو یہ شخص اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا گیا اور عرض کرنے لگا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اگر کسی شخص نے 400 سال تک بت کے سامنے عبادت کی ہوگی، کیا اس کی توبہ منظور ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی قسم کے پیغمبر تھے، جلالی بھی تھے لیکن جمالی بھی تھے، شفقت بھی ان کے دل کے اندر کافی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنا عصا اپنے ہاتھ میں اٹھانے لگے، تو وہ شخص یہ سمجھنے لگا شاید حضرت موسیٰ مجھے ماریں گے، اور حضرت موسیٰ کے مبارک چہرے پر زبردست قسم کا جلال ہوتا تھا۔ چنانچہ وہ شخص ڈرنے لگا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی، فوقذہ
اور اس کو ایک مکہ مارا نصیحت کرتے کرتے، اور اس نے اسی سے قضا کر لی، یعنی وہ شخص مر گیا۔ تو یہ باتیں بھی مشہور تھی، تو چنانچہ یہ شخص بھاگنے لگا۔ جب یہ بھاگنے لگا تو حضرت موسیٰ سے یہ چھوٹ گیا، اور یہ معلوم نہیں کہ بھاگتے ہوئے کہاں پر پہنچا گیا تھا۔ تو یہاں پر بھی حوالہ دیا گیا ہے، وہی آمد سوئی موسیٰ از خدا، خدا کی طرف سے موسیٰ کے پاس وہی آ گئی، بندے مارا چرا کر دی جدا، اے موسیٰ تم نے میرے بندے کو مجھ سے کیوں جدا؟ یہ شخص 400 سال کے بعد آج پہلی مرتبہ میری طرف آیا تھا، تو اب یہ بھاگ گیا، نہ معلوم اب اس کا کیا ہوگا۔ تو اے موسیٰ تو برائے فصل کردن آمدی، اے موسیٰ میں نے تجھے میرے بندوں کو میرے ساتھ جوڑنے کے لیے بھیجا ہے، اور میں نے توڑنے کے لیے نہیں بھیجا ہے۔ بہرحال تمہیں ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی شخص جوشش عشق کی وجہ سے کہ بھی اس کے الفاظ کے اندر کوئی ٹیڑھا پن بھی آ جائے گا، تو معمولی بات پر اس کو نہیں ٹوکنا چاہیے، بلکہ صبر کر کے اس کی فہمائش کرنی چاہیے۔ کہ اس کے بغیر بھی ایک قصہ لکھا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب بکریاں چراتے تھے بچپن میں، تو بکریوں کے ریوڑ سے ایک بکری دور چلی گئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کو ڈھونڈتے جب اس کے پاس پہنچے تو ان کے ہاتھ میں عصا تھا۔ تو جب وہ اس کے پاس پہنچے تو ممکن تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو مارتے، اس بکری کو مارتے، لیکن یہاں پر شفقت کے جذبے نے ان کے دل کے اندر جنم لے لیا، اور انہوں نے اس بکری کے اوپر جو گرد وغیرہ چڑھ گئی تھی اس کو وہ جھاڑنے لگے، اور بڑی شفقت کے ساتھ اس بکری کی طرف مخاطب ہو گئے، اور اس بکری سے کہنے لگے کہ اے بکری، آخر تو رک گئی اور بیٹھ گئی، لیکن تو نے اپنے آپ کو بھی تھکا دیا اور مجھے بھی تھکا دیا، تو اس تھکانے سے تجھے کیا فائدہ ہو گیا؟ یہاں پر بتانا مقصود یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک اور بات بھی اس بکری کو مخاطب بنا کر فرمائی کہ اگر تجھے میرے اوپر رحم نہیں آیا تو کم از کم تجھے اپنے اوپر ہی رحم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا کے پیغمبروں کے اندر ایک طرف جب وہ دیکھتے ہیں کہ خدا کی ذات کے ساتھ کوئی شخص بے ادبی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے کوئی ایسا لفظ استعمال کرتا ہے جو مناسب نہیں ہوتا ہے، اس پر وہ ٹوکتے بھی ہیں، لیکن بہرحال یہ شفقت بھی بہرحال ان کے دل کے اندر ہوتی ہے کہ کہیں خدا کا کوئی بندہ خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بکری کو مارنے کے بجائے آپ اس سے کہنے لگے کہ اے بکری مانا کہ تجھے میرے اوپر رحم نہیں آیا، اور تو دوڑتے ہوئی اور مجھے بھی دوڑنا پڑا آپ کے دوڑنے کی وجہ سے، آپ کے بھاگنے کی وجہ سے۔ اگر تجھے میرے اوپر رحم نہیں آیا تو کم از کم تجھے اپنی ذات کے اوپر ہی رحم کرنا چاہیے تھا۔ یہاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے اندر کتنی شفقت ہوتی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بکری سے فرمایا جو ذی عقل بھی نہیں تھی، تو اس سے فرمایا کہ اگر تجھے میرے اوپر رحم نہیں آیا تو کم از کم اپنے اوپر یہ رحم کرنا چاہیے تھا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ کی یہ ادا پسند آ گئی، چنانچہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں گفت یزدان با ملائک آن زمان کہ نبوت راہمی زیبت فلاں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آسمان پر فرشتوں سے فرمایا، اے فرشتوں سنو، مجھے کسی نے کسی بندے کو پیغمبری دینی ہی تھی، لیکن میری علم کے مطابق اور میری قدرت کے مطابق اس پیغمبری کے منصب کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام موزون ترین ہیں، کیونکہ دیکھو یہ کیا کہتا ہے، یہ بکری سے یہ بات کہتا ہے کہ اگر تجھے میرے اوپر رحم نہیں آیا اور تو نے مجھے دوڑایا اور میں تھک گیا، کم از کم تو تیرے اوپر رحم کرتی۔ اور شفقت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی بکری کے اوپر ہاتھ پھیر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی وقت فرمایا گفت یزدان با ملائک آزمان، یزدان یعنی خدا نے، فارسی میں خدا کو یزدان بھی کہتے ہیں۔ یزدان نے اسی زمان یعنی اسی وقت یعنی فرشتوں سے فرمایا کہ نبوت راہمی زیبت فلاں، مجھے تو نبوت دینی ہی تھی کسی نے کسی بندے کو، لیکن اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اس نبوت کے لیے
زیبا ترین انسان جو ہے، بہترین انسان جو ہے وہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ غرض یہ قصہ بیان کرنے سے یہ ہے کہ پیغمبروں کے متعلق کوئی بدظنی اور بد اعتقادی بھی نہیں رکھنی چاہیے۔ پیغمبروں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے شفقت، رحمت، مودت اور محبت کا مادہ رکھا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو سبوں سے بڑا شفیق ہے اور رفیق ہے۔ دراصل محبت بری انہی باتوں کے ذریعے سے اور ان قصوں کے انداز میں مولانا خدا کے بندوں کو سچا پکا عاشق بنانے کی تعلیم دیتے ہیں کہ جتنا بندہ خدا کو ڈھونڈتا ہے اس سے زیادہ خدا کو اپنے بندے کی تلاش ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ اگر خدا، اے بندے ابھی کیا ہوا، اگر تو صد بار اگر توبہ شکستی، باز آ ہر آنچ ہستی، باز آ اے میرے بندے، جو کچھ بھی تو ہے تو باز آ واپس آ ہر آنچ ہستی، باز آ گر کافرو گبرو بت پر، اگر تو کافر ہے، بت پرست ہے اور گردن میں وہ داغا ڈالنے والا ہے، باز آ این درگہ ماں درگہ نو امیدی نیس، میری یہ بارگاہ، میری یہ درگاہ نا امید ہونے کی درگاہ نہیں ہے۔ صد بار اگر توبہ شکستی، باز آ، تو نے تو ایک بار توبہ توڑا اور تو مایوس ہونے لگا، میں تیرا خدا تجھ سے یہ کہتا ہے کہ صد بار اگر توبہ بندے، اگر تو نے 100 بار بھی تیری توبہ توڑ دی ہے لیکن پھر بھی تو واپس آ جا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ تو دراصل مصنوی کے ان واقعات سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ پیغمبروں کو کتنی شفقت ہوتی ہے امتیوں کے ساتھ، اور اس سے بڑھ کر اللہ کو شفقت ہوتی ہے، اور ہمیں بھی ان واقعات سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اپنی ہٹ پر قائم نہیں رہنا چاہیے، بلکہ اپنے تکبر بھرے سر کو خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اپنے مولا کے ساتھ، اپنے مولا کی بالہانہ انداز سے ذکر کرنی چاہیے اور اسی فکر میں رہنا چاہیے تاکہ ہمارا مولا ہم سے خوش ہو جائے اور ہم دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں۔